जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूँ आज एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अज़ंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज़ पोलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखें, अपने वक्त के हुकूमतों में देखें। इनकी हुकूमत में क्या हुआ है? यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताएं किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं। मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई। मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना बोटो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे। क्या हमने सीखा है? किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब, इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी। ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से। मैंने कहा ख्वाजा साहब, हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं। हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए। हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब,
سب سے پہلے نیلسن منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا نیلسن منڈیلا اپارتھائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے, بیوی آپ کے پاس آتی رہی, واپس آئے ہو, گورنمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو. اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارتھائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا, لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے. میں لیڈر ہوں, میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے, اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں. میرے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں, ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں, لیکن پھر آپ کا استحقاق ہے بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں. جناب اسپیکر 2 دن ہم آگے جاتے ہیں, ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ 4 سٹیپ بیک ہم چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا, یہ ایوان نہیں چل پائے گا, یہ قوم سفر ہو جائے گی, یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, یہ اسپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا, یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی, یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی, یہ جس کو آپ کہتے آئسولیٹ کرتے ہیں. اچھی طرح دیکھ لے کیا پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. یاد رکھو, اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا, اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ. پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا, پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا, پاکستان کو بہتر کرنا ہے. خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ آئین کی اوت جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی. یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ قوم کی امانت ہے. پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں. کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ ان میں سے کون جیتتا کون ہارتا ہے. ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا, ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر, اٹ از ٹائم ہے کہ کامن سینس پریویل کرے. اگر کوئی کیس کورٹ میں موجود ہے, میں خان کے کس کیس کو اٹھا دوں. سائفر کا اٹھاؤں, عدت کا اٹھاؤں, توشہ خانہ کا اٹھاؤں, پھر آپ لوگوں کا اٹھاؤں. خواجہ صاحب 2013 میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں 45,000 ووٹ بوگس نہیں تھے. وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے؟ میں ڈیمینڈ نہیں کرتا. کیا ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آپ کے خلاف اقامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا؟ کیا 2018 میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا؟ 2024 آیا. آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائڈ لسٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب میری سب سے درخواست ہے, پہلے میں اپنے پھر آپ سے, اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے. جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے 2 کرتے. ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر آج میرا ایک اچھا پروگریس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں, ایک الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریویلیجز اور امیونٹیز پہ بات کر رہے ہیں. میں نے ساری باتیں کی, میں نے ان کو کہا اسپیکر صاحب, میں نے یہ ذکر کیا, کہا یہ کہ امیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ 15 دن پہلے اریسٹ نہیں ہوں گے, 15 دن بعد اریسٹ نہیں ہوں گے. میں نے کہا ہمیں وی آئی پی کلچر نہیں چاہیے, ہمیں اریسٹ کرتے جب چاہے اریسٹ کرے, ہم وی آئی پی کلچر نہیں چاہتے. ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے, وی آئی پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے. ہمیں اسپیشلی نہ کھڑا کرو کہ آپ کو وی آئی پی پاس ایشو, آپ ایئرپورٹ میں چلے جاؤ. ہم کیوں میں کھڑے ہوں گے امریکنز کی طرح, ہم جائیں گے برٹش کی طرح, ہم سارے جائیں گے. جناب اسپیکر, ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے.
اگر ہم نے کسی تھرڈ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا. ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس انف، ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈفرینسز ریزالو کریں. اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ہمری کبھی کبھی لفظ استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا، لیکن اس میں کسی کی حالت اچھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے ابتدا کر لیں اور عوام کے پاس وہ چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے. اس کا سارا فیصلہ جو ہے نا تاریخ کرے گی، پبلک ہمیں جج کرے گی، اور یہ دن ذرے گزر جاتے ہیں، وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی ہو از آن دا رائٹ سائڈ. لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.